میرے بھائیوں میری بہنوں، عصر کی نماز کے بعد کا وہ مجرب وظیفہ، وہ خاص وظیفہ آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا، اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ وظیفہ آپ کو بتلایا گیا ہے، اسی طریقے سے نماز عصر کے بعد آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، چاہے کسی ملک میں ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اپنی زندگی میں آپ لوگ صرف ایک مرتبہ عصر کے بعد یہ وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر آپ لوگ ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو چکے ہو، غریبی آپ کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، آپ لوگ دن بدن غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہو، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کے پاس دولت نہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کے پاس مال نہیں، کیش نہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں تک اگر آپ دولت خرچ کرنا چاہو گے تو دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو اتنی دولت اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ حالات میرے بھائیوں میری بہنوں منٹوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تقدیر کے بند تالے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر ایک ایک روپے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تو یقین جانو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ خوشیاں آپ لوگوں کا مقدر بن جائیں گی۔ عصر کے بعد آپ لوگ، جیسا کہ میں نے بتایا، پوری دنیا کے جس ملک میں، جس گاؤں میں، گلی میں آپ رہتے ہوں، آپ لوگ، آپ کے ملک میں جب عصر کی نماز ہو، آپ لوگ پہلے سکون سے عصر کی نماز ادا کر لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ عصر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہو، یا چاہو تو کچھ دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن مغرب سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، نہ ہی منٹوں پڑھنا ہے۔ آدھی منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی منٹ؟ آدھی منٹ۔ 1 منٹ نہیں کہہ رہا میں، آدھی منٹ نکال کر اس وظیفے کو آپ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ اگر نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہو تو بھی یہی طریقہ ہوگا جو میں بتاؤں گا، اور اگر نماز کے کچھ دیر بعد بھی پڑھتے ہو تو طریقہ یہی ہوگا، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ، مجرب اور خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پورے یقین سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک آدھی منٹ کا پورا عمل ہے، سکون سے بیٹھ جانا نماز کے فوراً بعد۔ اور سب سے پہلے آپ لوگ عصر کی نماز کے فوراً بعد، اور سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ جیسا کہ بتایا درود پاک پڑھ لینا۔ درود پاک جب پڑھ لیں، اس کے بعد عزیز ساتھیوں 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، لیکن درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی جو آپ کو پڑھنا ہو، جو آپ کو یاد ہو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ کو قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ آپ لوگ جب سورہ اخلاص میری بہنوں میرے بھائیوں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، اور یہ ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا،
آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ اسکپ سے مراد ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر آگے بڑھ کر مت دیکھیے، کیونکہ بہت سی باتیں آپ لوگوں کو ضروری بتانی ہے اس ویڈیو سے متعلق، آج کے وظیفے سے متعلق۔ تو کوئی بھی اہم چیز آپ لوگ مس کر جائیں گے اور پھر جب وظیفہ پڑھیں گے تو آپ لوگ اگر غلطیاں کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ کو یہ عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو میں نے خود بھی عصر کی نماز کے بعد کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور فوری طور پر میرے حالات بدلے ہیں، زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہوا ہے۔ جس ترتیب سے میں خود پڑھتا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے، اتنا رزق اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ لوگ اگر رات دن بانٹ کر تھک جاؤ گے تو بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ دولت سمجھو آپ پر عاشق ہو جائے گی، دولت کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ سمجھ لیں یہ دولت کا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ عصر کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً ایک وظیفہ جیسا کہ میں بتا رہا تھا آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے اس میں سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر تسبیح ہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو کا وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، فرسٹ نمبر پر آج کے عمل میں۔ اس وظیفے کو عزیز ساتھیوں بزرگوں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو یا گنیو کا آج کے عمل میں پہلے نمبر پر صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، کمی پیشی ہرگز نہ ہو۔ کچھ بھائی بہن کو بتاتے ہیں 11 مرتبہ تو وہ 13-14 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ 11 ٹائم پڑھنا ہے تو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب یا گنیوں کا وظیفہ عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں پڑھ لیں، اب آپ لوگ اس کے بعد فوراً کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، جتنا میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 2 ٹائم میں نے پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑا آسان عمل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں، آدھی منٹ میں آپ لوگ پڑھ لو گے۔ بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آدھی منٹ میں آپ لوگ یہ پورا عمل آدھی یا 1 منٹ میں پڑھ لو گے۔ جب یا گنیوں کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو بھی پڑھ لو تو آخر میں کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھیے گا، ویڈیو چھوڑ کر ہرگز مت جائیے گا۔ آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں بہنوں آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے بہت بار شاید پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ ہے یا سمدو۔ یا سمدو کا وظیفہ میرے پیارے بزرگوں بہنوں بھائیوں آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو پڑھنا ہے۔ بالکل اینڈ میں آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر نہ پڑھ سکیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، کمی پیشی نہ ہو۔ یا سمدو یا سمدو یا سمدو یا سمدو یا سمدو۔ آخری وظیفہ یا سمدو کا آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب پیارے عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آخری وظیفہ تیسرا اور آخری وظیفہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے آخر میں ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگیے گا۔ اس عمل کو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہو تو فوراً بعد کر لیجیے گا، نہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان کسی بھی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔